اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 77 علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین طرف ان کے کیلا کہا گیا لہم جنہیں کفو روکو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو وا اور اقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا علیہ القتال ان پر جہاد اذا تب فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے یخشون ڈرنے لگ گیا الناس لوگوں سے کغشیۃ اللہ جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے او یا اشد غشیتن یا اس سے بھی زیادہ وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما کتبتا کیوں فرض کر دیا تو نے علینا ہم پر القتال جہاد لولا کیوں نہ اخرتنا مولت دی گئی ہمیں الا تک اجل مدت قریباً تھوڑی قل کہو متاع دنیا کا سامان قلیل بہت تھوڑا والآخرت اور آخرت خیر لمن اتقى زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے ولا اور نہیں تظلمون ظلم کیا جائے گا قتیلاً گٹلی کے ریشے کے برابر بھی کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا ہے تو نے ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اب پہلے ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا تو یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر جب مسلمان جوابی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو منافقین بھی ناچار اس مطالبے کا ساتھ دیتے ورنہ ان کے نفاق کے ظاہر ہونے کا خطرہ تھا یعنی پتہ اب جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اب جو اس میں سے منافق تھے اب انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں شریک ہونا ہے کیونکہ اگر وہ انکار کر دے جنگ میں شریک ہونے سے تو پھر تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے تو مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھانے کے بجائے صبر کی تلقین فرمائی کیونکہ ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی یعنی جب پہلے جب جنگ کی ضرورت پڑتی تھی نا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کہا تھا کہ جنگ نہیں کرنی صبر کی تلقین کی کیونکہ ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن بعد میں جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو منافقین کفار کے حملوں سے ڈر گئے اور جہاد پر اعتراض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کیوں فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا منافقین کا شیوا ہے ان کا طریقہ ہے کسی مخلص صحابی کی زبان سے ایسا جملہ صادر نہیں ہو سکتا یعنی کوئی جو سچا نبی ہے جو سچا صحابی ہے وہ کبھی بھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کی ہے اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ جو ہے تو نے ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی آپ فرمائیے دنیا کا سامان بہت قلیل ہے یعنی بہت تھوڑا ہے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و متاع کی حقیقت اور آخرت کے اجر و ثواب کی عظمت بیان فرمائی ہے یعنی نمبر 1 دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں دنیا کی نعمتیں تھوڑی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں زیادہ ہیں اور خاصیت میں بھی زیادہ بہتر ہے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی بشر یعنی نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے تو دیکھیں ہم جنت کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کیا آتا ہے نا کہ ایسے نہریں بہ رہی ہوتے ہوں گے ایسے ہمارے لیے پھل ہوں گے ایسی چیزیں ہوں گی لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو جنت میں ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کو کس حد تک نعمتیں دی جائیں گی نمبر 2 دنیا کی نعمتیں فتنہ اور آزمائش یعنی آپ کو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے جیسے کہ اگر دیکھا جائے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے نا
لیکن یہ انسان کے لیے آزمائش اور انسان کے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ کیسے آزمائش ہے، کیسے فتنہ بن سکتی ہے کہ اولاد کو صرف بڑا کر دینا ہی، اولاد کو صرف پال کے بڑا کر دینا والدین کا فرض نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا، ان کو نماز کی کہنا، قرآن پاک کا کہنا، یہ سب والدین کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان ایک بچہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو والدین نہیں روک رہے، تو والدین بھی اس میں شریک ہوں گے، ان کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ والدین بچوں کی پرورش کا کس کو کہا گیا تھا، کس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، والدین کو سونپی گئی تھی نا۔ تو اولاد اتنی بڑی جو نعمت ہے وہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، وہ بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہے اگر وہ اولاد نیک نہ ہوئی۔ لہٰذا ان کے استعمال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی اولاد کے لیے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو مال و دولت یا کوئی بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو ہر ایک چیز میں احتیاط ضرورت ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ذریعہ امن و سکون ہے، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کا حساب ہوگا جبکہ آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے، کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان بنیں گے ان کو میزبانی کے طور پہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ نمبر 4 دنیا کی نعمتیں فانی ختم ہونے والی ہیں اور ان کا فائدہ بھی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں باقی اور ان کا فائدہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف فانی چیزوں پر اکتفا کر لینا کوئی دانش مندی، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ حدیث بیان کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو مستورود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا وہ ایک قطرہ جو انگلی کے ساتھ لٹک جائے۔ یعنی اب پانی بہ رہا ہے نا، سمندر میں پانی بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمندر میں کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے، اگر آپ اس میں اپنا ہاتھ لگاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں، آپ کی انگلی کے ساتھ جو تھوڑا سا پانی لگے گا نا، تو وہ جو تھوڑا سا پانی لگے گا اتنی دنیا اور باقی ساری آخرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سوار راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کا سایہ حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثال آپ کو دی جا رہی ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کوئی سفر کر رہا ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے اور تھک گیا تو راستے میں تھوڑی دیر، تو جیسے ایک انسان سمندر میں وہ سفر کر رہا ہے تو راستے میں تھوڑی دیر رک کے کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھا ہے، تو وہ جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ لے رہا ہے سانس، تو وہ تھوڑی سی جو ٹائم ہے نا، وہ سمجھے دنیا، اور باقی سب جو اس کا سفر ہے وہ آخرت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آخرت ہے، اصل جو ہے حقیقت ہے وہ آخرت ہے، اور اسی دنیا میں ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس دنیا میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں، اکثر مطلب ایسا سوال کہتے ہیں کہ ٹیچر وہ تو اتنے غلط ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ دوسروں کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، اولاد کی نعمت ہے، تو ان کے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو بھی اتنی دنیا میں اتنی نعمتیں اور اتنی عزتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ انسان کی آزمائش ہے جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے کے والا تو نہیں ہے نا، تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ آزمائش ہے، اصل تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں آیت نمبر 78۔ اینا جی، اینا ما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یدرککم الموت آئے گی تمہیں موت، ولو کنتم اگرچہ ہو تم فی بروج قلعوں میں مشیدت مضبوط، وَإِن اور اگر تصبتم ہم پہنچے انہیں حسنتن کوئی بلائی، یقولو کہتے ہیں حاضی کے من سے عند اللہ اللہ کی طرف، وَإِن اور اگر تصبہم پہنچے انہیں سیئاتن کوئی تکلیف، یقولو کہتے ہیں حاضی یہ من عندک
آپ کی طرف سے، کل آپ فرمائیے کلم سب، من سے، ان باللہ اللہ کی طرف، فمالی تو کیا ہوگا، ہاؤلائی اس القومی قوم کو، لا یکادونا یفقہونا سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے، حدیثاً کوئی بات، تم جہاں کہیں بھی ہو تو موت تم کو پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط کل ہو میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، تو آپ فرمائیے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اب ہم اس آیت کے جو فرسٹ پارٹ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت تم کو پا لے گی، پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ موت سے ڈر کر بزدلی دکھانا اور ضرورت پڑنے پر ملک و ملت کے لیے جہاد سے جی چرانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں جانے سے موت قریب نہیں آ جاتی اور احتیاطی تدابیر کرنے سے موت کو روکا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید متعدد جنگوں میں شریک ہوئے، یعنی وہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے، تلواروں کے جرمٹ میں بے خطرہ کود پڑے، ہزاروں کافروں کو تحت کیا، یعنی ہزاروں کافروں کو انہوں نے قتل کیا، اس کے باوجود کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اور ان کی موت اپنے گھر میں بستر پر ہوئی۔ بہرحال موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی موت کا جو وقت ہے وہ آپ کا مقرر ہے، آپ جہاں کہیں ہو، آپ کو کہیں بھی اگر اپنی جان اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جانے سے مجھے موت نہ آ جائے، تو ایسا نہ سوچا کریں، جہاں پہ بھی ملک اور قوم اور دین کو آپ کی ضرورت ہو وہاں پیش ہو اور آگے بڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے، موت آپ کی اس وقت سے اور اس جگہ پہ ہی آئے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، ماں اصابہ کا، جی، ماں جو اصابہ کا پہنچے آپ کو، من حسنت بلائی، فمن اللہ سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصابہ کا پہنچے آپ کو، من سیئات تکلیف، فمن نفس کا سو وہ آپ کی طرف سے ہے، وہ ارسلنا کا اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو، للناسی لوگوں کی طرف، رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیدن گواہ، اے انسان تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھائی اور نعمت اور برائی اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس آیت میں فرمایا کہ اچھائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برائی انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ اس میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، مطلب اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بھلائی اور اچھائی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ تو لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت میں خیر اور شر کی تخلیق کا بیان ہے اور دوسری آیت میں ان کے سبب کا بیان ہے۔ نیز علامہ بیزوی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر کام کا خالق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اچھائی کا بحث اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، اور برائی کا بحث انسان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اگرچہ اس کا بھی فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی تھا، لیکن درے پر متعین تیر اندازوں کی جلد بازی کا اس کا سبب بنی تھی، لہٰذا انسان کا ہر کام پہلے اس کے انجام پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ کل کو پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی یہاں پر اب اس آیت میں آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو راستے پیدا فرمائے ہیں، پیدا تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا ہے، تخلیق تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی ہے، ہر اچھا کام اور ہر برا کام پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو فرمایا ہے۔ اگر ایک ہی اچھا کام ہوتا تو پھر انسان کو دنیا میں بھیجا ہی کیوں جاتا، انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور اس کو دو راستے دیے جا رہے ہیں، اچھائی اور برائی، تو پیدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کی ہے، لیکن اب پہلی آیت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسری آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھائی کا سبب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے فضل کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے
اپنے دل کو بلانے کے لیے دنیا کی محبت میں جو برائی کرتا ہے تو وہ خود سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ برائی کا سبب نہیں بن سکتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، ایک ماں ہے وہ کبھی چاہے گی کہ میرا بچہ غلط کام کرے؟ نہیں نا، اس کا دل نہیں مانے گا کہ میرا بچہ غلط کام کرے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے اور انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، انسان کی ہر بات کو سنتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے؟ جو برائی کی طرف ہم جاتے ہیں وہ ہمارا اپنا نفس ہمیں لے کے جاتا ہے، جبکہ اچھائی کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. کوئی رنگ، نسل اور علاقہ اس سے مستثنا یعنی الگ نہیں ہے. آپ سب کے لیے رسول ہیں، کوئی زمانہ یا نہ ماننے، کوئی مانے یا پھر نہ مانے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ کافی ہے. نیکسٹ پہ وقفہ اور کافی ہے باللہ، اللہ تعالیٰ شاہدن گواہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ کافی ہے. میں جس نے یوتی اطاعت کی رسول کی فقط اطاع، تو یقیناً اس نے اطاع کی اللہ کی. جس نے رسول کی اطاع کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. میں اور جس نے تولا منہ پھیر لیا، فما تو نہیں ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا علیہم ان کا حفیظاً پاسباں بنا کر. اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسباں بنا کر نہیں بھیجا. اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احکام الہی پر عمل کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی مل سکتا ہے. نیز یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، کیونکہ اگر آپ سے غلطی کا امکان ہوتا تو آپ کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار نہ دیا جاتا. اللہ کی اطاعت اسی لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی کا امکان نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں کا ہم قرآن پاک میں ہم جیسے تفسیر پڑھ رہے ہیں تو کتنی دفعہ ذکر آیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمے میں کہیں پہ بھی ان چیزوں کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے. یہ ہم تشریح میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، اور تفسیر میں ہم حدیث پاک کا حوالہ دیکھ رہے ہیں. تو جو آپ کو جتنے بھی احکام الہی ہیں ان پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. تو جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کی اطاعت، آپ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تفسیر کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.